بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اشفاق ساگر ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیاسی مناظرہ۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، بڑی ضروری معلومات ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ عمران خان کی سیاست پر بات کریں گے کہ یہ کب سیاست میں آیا بلکہ لایا گیا تھا، اور آج تک اس نے کون کون سے اہداف حاصل کر لیے، اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ عمران خان کو سیاست میں لایا گیا تھا 1996 کے اوائل میں۔ سب سے پہلے عمران خان کے متعلق اس وقت کی ایک مشہور شخصیت نے یہ انکشاف کیا تھا۔ وہ حکیم محمد سعید صاحب، جو کہ سابقہ گورنر سندھ بھی رہے، ہمدرد یونیورسٹی کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب جاپان کی کہانی میں 13 اور 14 صفحے پر لکھا تھا کہ بیرونی طاغوتی طاقتوں نے مل کر پاکستان کے ایک کھلاڑی عمران خان کا انتخاب کر لیا ہے۔ BBC اور CNN اسے مشہور کر رہے ہیں، اور پاکستانی میڈیا کو بھی کروڑوں روپے دے دیے گئے ہیں۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ برطانیہ کے ایک ارب پتی گولڈ سمتھ کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ تو اس کے بعد حکیم سعید صاحب کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ واللہ عالم کس نے کیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی زمانے کی ایک مشہور شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے اور بڑی زبردست معلومات ہے، آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی واضح برملا الفاظ میں یہ کہا تھا کہ یہودیوں کی کچھ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں، زائنسٹ کی، فری میسنز، ایلومناٹیز۔ وہ ایلومناٹی تنظیم جو ہے یہ دجال کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب دجال آئے اور ہم مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کریں، مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کریں۔ اور انہوں نے صاف الفاظ میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان ان کا شکار ہو گیا ہے، یعنی عمران خان نے اس جماعت کو جوائن کر لیا ہے۔ اس جماعت کو، ایسی جماعتوں کو چلانے والے جو یہودیوں کے ارب پتی اس وقت کے جو مطلب بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے، ان میں ایک نام تھا گولڈ سمتھ۔ اور انہوں نے یہ بتایا تھا اس زمانے میں کہ گولڈ سمتھ جو ہے وہ اپنی جمائمہ، اس کی جو بیٹی تھی یہودن تھی، اس کے ساتھ عمران خان کی شادی بھی کرنے والا، اور اس وقت 5 کروڑ پاؤنڈ پہلی سلامی بھی ملنے والی تھی۔ انہوں نے صاف بتایا کہ یہ کس چیز کی قیمت ہے۔ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے پاکستان کی سیاست میں عمران خان کو لا کے۔ بہرحال جو عمران خان کے ماننے والے جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں یا جو قادیانی ہیں، ان کی بات الگ ہے، کیونکہ وہ تو اسے سپورٹ کریں گے ہی۔ لیکن جو مسلمان اسے سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کی بات کو مانو نہ مانو، کچھ پتہ نہیں آپ کا، کیونکہ آپ وہاں تک گمراہی کی اس سٹیج تک پہنچ گئے ہو۔ آپ حدیث کی بات کو مانو یا نہ مانو، گوگل کی بات کو تو مان لیتے ہو نا۔ گوگل نے بھی عمران خان کو قادیانی ثابت کیا تھا۔ میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دوں گا، میں نے وہ ویڈیو بنا رکھی ہے، دیکھیے گا ضرور۔ گوگل نے اسے قادیانی ظاہر کیا، اور عمران خان کا ہی انہوں نے انتخاب کیوں کیا تھا؟ یہود و نصارہ نے عمران خان کو ہی سیاست کے لیے کیوں چنا؟ وجہ یہ کہ ان کی اس کی جڑیں اور شاخیں ان سے ملتی ہیں۔ قادیانیوں کو یہودیوں نے ہی بنایا تھا، یہودی ہی آج تک انہیں گود میں بٹھائے ہوئے اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں ہی ان کو ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ تو عمران خان چونکہ قادیانیوں کا نواسہ ہے، میں سارے پروف کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں، اب وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ تو عمران خان کا انتخاب کر لیا گیا، دو شخصیات نے انکشاف اسی وقت کر دیا تھا، اور ان دونوں میں سے عمران خان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا دعوت نہیں تھی، کوئی بھی تنازع نہیں تھا۔ آگے چل کر وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جنرل اسلم بیگ، انہوں نے بھی یہ انکشاف کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی انکشاف کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کو آج تک کہ یہ کیوں یہ اتنا برا سمجھتا ہے، اتنا برا کہتا ہے، ہر ایک جلسے میں الٹے سیدھے ناموں سے بلاتا ہے ان کو۔ میں کبھی اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، بڑی زبردست معلومات ہے جو آپ سے شیئر کروں گا۔ بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے یہ پردہ چاک کیا۔ گوگل کے اوپر اس کا شجرہ نسبی لکھا ہوا تھا، پھر ہٹا دیا گیا، اسے 2-3 مرتبہ تبدیل کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی ویب سائٹ ہے اور یہودیوں کے اعلی کار عمران خان کو نقصان پہنچ رہا تھا، وہ ننگا ہو رہا تھا اس سے۔ قادیانیوں کے ساتھ اس کے جو ریلیشن ہے یہ کوئی ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ تقریباً 2018 سے چند مہینے یا 1 سال پہلے PTI کا ایک وفد لندن میں مرزا مسرور قادیانیوں کے خلیفہ کے پاس بھی گیا، وہاں پر جا کر اس سے بھی مدد طلب کی۔ تو اس وقت مرزا مسرور نے ایک اور انکشاف کر دیا، اس نے کہا کہ جب یہ PTI نئی بنی تھی تب بھی یہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے کہ ہماری حمایت کرو، ہم نے نئی پارٹی بنائی ہے۔ پھر عمران خان نے عاطف میاں کو فنانس کا منسٹر لگانے کی بات کی، وہ تو ظاہر ہو گیا ٹویٹر کے تھرو، اس کی مطلب صاف یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ قادیانی ہے۔ تو عمران خان نے اسے سوشل میڈیا پر جو دباؤ آیا، عوام کا رد عمل آیا، تو ہٹا دیا۔ شہزاد اکبر اور بہت سارے ایسے نام ہیں۔ تو پاکستان میں بہت سارے لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، بڑی پوسٹوں کے اوپر ہیں جو قادیانی ہیں۔ عمران خان نے آ کر قادیانیوں کو یہاں سٹرانگ کیا، یہود و نصارہ کے مقاصد جو ہیں ان کے مطابق کام کیا۔ گستاخ آسیہ ملعونہ کے ساتھ ساتھ درجن بھر سے زیادہ گستاخ رہا کی، اور پاکستان میں درجنوں لوگوں کو شہید کیا۔ مسلمانوں کو اس نے بہت نقصان پہنچایا، قتل عام کی۔ غیر مسلموں کو اس نے پاکستان میں مضبوط کرنے کی کوشش کی، بالخصوص قادیانیوں کو۔ اس نے قادیاں کے سامنے کرتارپور کوریڈور کھولا، جو کہ
قادیانیوں کا شارٹ کٹ راستہ تھا، وہ ربوہ اور قادیاں کے درمیان میں جو سفر کرتے ہیں وہ سہولت ان کو دی۔ سینکڑوں مسجدیں شہید کی اور کرتارپور میں سکھوں کے لیے گردوارہ تعمیر کیا اور ہندوؤں کے لیے متعدد سینکڑوں مندر جو ہے نا وہ تعمیر کیے۔ کسی کو کم ہی خبر ہے اس کے بارے میں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ وہاں قادیانی اسٹیٹ بنانے کے لیے کرتارپور میں زمین مختص کی۔ اس نے سی پیک بند کیا۔ اس نے مہنگائی کا ایسا طوفان اٹھایا پاکستان میں کہ آج لوگوں کے لیے اپنے گھر کا کچن چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ آج بھی جو مہنگائی ہم بھگت رہے ہیں یہ عمران خان کے ہی مطلب وہ کیے ہوئے معاہدے ہیں جو ہمارے سر کے لیے ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے، ہمارے سر پہ جو بوجھ پڑا ہے۔ عمران خان نے 3.5 سال میں 24,000 ارب روپے قرض لے کر IMF سے ہڑپ کر لیا۔ پورے ملک میں ترقیاتی منصوبے بالکل بند کیے رکھے، سڑکیں ٹوٹ گئیں، سیوریج بند ہو گئے، سارا سسٹم برباد ہو گیا۔ یہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کے لیے بھی کام کر رہا تھا۔ اس کے دور میں آ کے عوام اور فوج کے درمیان میں نفرت بھی جو ہے نا اس کی فضا بھی قائم ہوئی۔ آخر میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا، کمنٹس میں رائے بھی دیجیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ عمران خان کے دور میں پاکستان کے اندر فوج اور عوام کے درمیان میں نفرت کی جو نا آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد عمران خان کے زمانے میں ہی ایسے مطلب فتنوں نے سر اٹھایا۔ کہیں اسرائیل کے لیے احتجاج کرنے والے سامنے آئے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اسمبلی میں قراردادیں پیش ہوئیں، قادیانیوں کے حق میں قراردادیں پیش ہوئیں۔ اس نے بہت سارے ایسے مقاصد تھے، فوج کو اور عوام ملک کو توڑنے کے لیے اس نے کام کیا۔ تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو دیکھیے۔ اللہ حافظ۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ اور یہ یہودی کون تھے؟ راث چائلڈز، گولڈ سمتھس۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے۔ یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے۔ اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں